الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامی، پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ اسی ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رجب شریف کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس ماہ رجب المرجب شریف کی 27ویں سب شب آقائے نعمت نبی رحمت امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بے حساب ان گنت نوازشوں اور اللہ رب العزت کی عنایات کی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو وہ معجزہ اکبر جسے معراج النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ جملہ انبیاء کی نبوتوں کی اور رسالتوں کی جامع مصطفیٰ کریم کی نبوت و رسالت ہے۔ جس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، محبوب کریم کی رسالت تمام انبیاء کی نبوت پر محیط ہے، اور تمام انبیاء کی رسالتوں کی جامع ہے، ایسے ہی میرے آقا کی معراج سارے انبیاء کی معراجوں کی جامع بھی ہے اور سارے انبیاء کی معراجوں پر محیط بھی ہے۔
جتنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے معراج کی سعادت سے نوازا، عجائب و غرائبات کا مشاہدہ کروایا، سب کے لیے جگہ متعین ہے، سب کے لیے مکان کی حد ہے، سب کے لیے جگہوں کی ایک معین مقام ہے۔ پر اپنے محبوب کریم کی باری آئی نا، خدا نے جگہوں کی حد توڑ دی۔ فرمایا 1,24,000 دیگر انبیاء جہاں بھی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک مکان پہ آ کے، ایک جگہ پہ آ کے، پر محبوب تو وہاں گیا نا، حضور نے تو اللہ سے وہاں ملاقات کی جہاں جگہ نیچے رہ گئی، یار لامکانوں میں پہنچ گیا، یار لامکانوں میں پہنچ گیا۔ جہاں مکان بھی نہیں ہے، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جہاں دیگر انبیاء کی روح نہیں پہنچ سکتی، جہاں دیگر انبیاء اور رسول کی روح نہیں پہنچ سکتی، وہاں خدا نے اپنے یار کے جسم کو بھی پہنچایا ہے اور یار کی روح کو بھی پہنچایا ہے۔ پھر دیکھیے، یہ تو ہے نا سرکار پر ان گنت نوازشات کا یہ انداز جو اللہ نے اختیار فرمایا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضور کے معراج کے صدقے، حضور کے معراج کے صدقے کتنی مخلوقات پر خدا نے نوازشات فرمائی ہیں۔ پہلی نوازش حضرت جبرائیل پر ہے کہ یہ پیغام ان اللہ لیشتاق الیک یا رسول اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی بارگاہ میں لے کر جبریل حاضر نہیں ہوئے۔ اس پیغام کے لیے جس ہستی کا اور جس فرشتے کا خدا نے انتخاب کیا وہ جبریل ہے، اور یہ انتخاب جبریل پر خدا کی نوازش ہے، خدا کی نوازش ہے۔ اور پھر جبریل جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے، سب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، شب معراج ہے، ام ہانی کا گھر ہے، مکہ کی سرزمین ہے، اور حاضر ہوئے، دیکھا یار کے دروازہ بند ہے، دل میں خیال آیا دستک دوں تو بے ادبی ہوگی، اتنے میں ارشاد ہوتا ہے یار محو استراحت ہے۔ جبریل خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو جو معاملہ موسیٰ کے دربار میں اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، کہیں ایسا تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، بڑے ادب سے جانا ہے۔ انتظار میں ہے، کیسے یار کا دروازے پہ دستک دوں، کیسے پیغام پہنچاؤں؟ آواز آتی ہے پیارے بارگاہ یار کی ہے، ادب بھی ہم سکھائیں گے۔ میں یہ الگ کیسے حاضری دوں؟ فرمایا میرے یار کی اس قیامگاہ کی چھت کو چاہ کر کے خدمت میں پہنچ۔ اب جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علامہ واعظ کاشفی اور دیگر مفسرین نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اب حضور میں بے استراحت ہیں، بات بڑی عجیب نہیں ہے؟ پہلے جب بھی رات آتی ہے محبوب کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، کبھی تلاوت ہے، اور آج شب معراج ہے تو یار میں بے استراحت ہے۔ اس کی کیا ہے حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے خدا بتانا چاہتا ہے موسیٰ بھی گئے پر وہ التجا کر کے پہنچے ہیں، یار نے تو التجا ہی نہیں کی، دعوی خدا نے کیا ہے۔ تو محبوب میں بے استراحت ہیں اور جبریل قدموں میں حاضر ہیں۔ واعظ کاشفی فرماتے ہیں کہ 3 قول فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا جبریل یار میرا، میں خود یار کو بیدار کرتا ہوں۔ دوسرا جبرائیل سے فرمایا جبرائیل تو آج تک اس بات کی حکمت نہیں سمجھ سکا کہ تیرا پورا وجود نور کا ہے اور تیرے ہونٹ ہم نے کافور کے بنائے ہیں، وہ آج کی رات کے لیے تو ہم نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں نا۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے یا جبریل قبل قدمہ ہے. بڑا پکا سرکار کا عاشق تھا جبریل بھی. اکثر کہتا ہوں بڑا پکا سنی تھا. آج کا مولوی ہوتا نا تو فوراً اعتراض کر دیتا، پر وہ مولوی نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ کا ایک غلام تھا. اللہ نے جو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یا جبریل قبل قدمہ ہے. جبریل دیکھتے کیا ہو، نوازش جو حضور کی بارگاہ کی حاضری کی ہم نے کر دی ہے، تو یہ حاضری تب ہی مکمل ہوگی کہ تم اپنے ہونٹ یار کے تلووں پہ رکھ دو اور یار کے تلووں کو بوسہ دو، تو یار تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے محبوب دار ہو جائے گا. جبریل کو جب حکم ہوا نا یا جبریل قبل قدمہ ہے، جبریل سے بڑھ کر نہ کوئی توحید کے تقاضے سمجھتا ہے، نہ رسالت و نبوت کے آداب سے باخبر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ جبریل ہی ہے نا. جب حکم ملا نا یا جبریل قبل قدمہ ہے، ہونٹ رکھ دے یا یار کے قدموں پر جبریل نے انتظار نہیں کیا، سوچا نہیں، بشورہ نہیں کیا کیا کروں، کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. جو اجازت ملی نا فوراً ہی اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا. اور وہ احمد رضا کی زبان میں یا غالباً حسن رضا کے اشعار ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ، سر جبریل نے حضور کے قدموں پہ رکھا، اور صرف قدموں پہ سر نہیں رکھا، سر بھی رکھا اور یار کے تلووں کے بوسے بھی دیے. اور بوسے دے دے کے سبق دیتا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. پہلی نوازش معراج کے تصدق میں اور تبسط سے جبرائیل کو نصیب ہوئی، اور اسی نوازش کو دیکھا نا جب حضور سدرۃ المنتہا پہ جبریل تو رک گیا نا، حضور آگے جانے لگے. تو حضور نا جب آگے جانے لگے نا فوراً حضور کو خیال آیا کہ بدلہ نہ چکاتے جائیں. وہ کیا بدلہ تھا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، جبریل حاضر ہوا تھا، اس نے کہا حل لک من حاجت، ابراہیم تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا تمہیں کوئی میری حاجت ہے، میری خدمت اور مدد کی ضرورت ہے؟ پر جواباً خلیل نے کیا عرض کیا، کیا جواب دیا کہ اے جبریل تیری ضرورت نہیں، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. اب جبریل کے ذہن میں تھا نا، حضور کے ذہن میں تھا نا جد امجد تو میرے ہی ہے نا، چلو انہوں نے مدد نہیں لی، لیکن اس نے تو تقاضا پیش کیا تھا کہ میری حاجت کی ضرورت ہے. سدرۃ المنتہا پر میرے محبوب کھڑے ہیں، آگے تیاری ہے، اکیلے جانے والے ہیں. جب جانے لگے تو حضور فرماتے یا جبریل حل لک من حاجت، اس دن ابراہیم سے تو کہہ رہا تھا تمہیں میری ضرورت ہے، مصطفیٰ فرماتے، اب مصطفیٰ فرماتے تمہیں میری ضرورت ہے. یا جبریل حل لک من حاجت، اے جبرائیل کوئی مشکل، کوئی تیری پریشانی، کوئی عقدہ، کوئی مسئلہ، کوئی تیری حاجت، میں دربار میں جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے میں تیری حاجت پوری کروا کے آؤں گا. ہے کوئی حاجت؟ جبریل بھی سمجھ گیا. وہ کہتے ہیں نا نصیر ملت اب تنگی داماں پہ نہ جا. جبریل نے بھی مانگا تو کمال مانگا ہے، نہیں کہا حضور میں تو صرف رب سے مانگوں گا. نہیں، آپ کے جواب کا مزہ نہیں آیا. جبریل کا ایسا عقیدہ نہیں ہے. جبریل کا بھی عقیدہ دیتا خدا ہے پر دیتا یار کے صدقے میں ہے. جب جبریل نے پیشکش کی حل لک من حاجت، یا جب حضور نے پیشکش کی حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہے تیری، تو فوراً عرض کرتے ہیں قبولیت کا وقت ہے، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ،
ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. فوراً عرض کرتے حضور میری حاجت ہے، میری مدد کیجئے، میری حاجت پوری کیجئے حضور، میری بھی ایک درخواست ہے اللہ کے دربار میں، وہ منظور کروا کے لائیے. آقا پوچھتے ہیں بتاؤ حاجت کیا ہے؟ کیا حاجت ہے تیری؟ جبریل کو بھی پتہ ہے محبوب کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبوب کو راضی کرنے کا. حضور کی امت کا بھلا کر لو نا، حضور کی امت سے پیار کرے، کملی والے اس سے بھی پیار فرماتے ہیں. جب حضور عرض کی نا، حضور نے ارشاد فرمایا حل لک من حاجت، حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور حاجت ہے. فرمایا کیا حاجت ہے؟ حضور میری حاجت یہ ہے جب میدان معاشر سجے نا اور پل صراط کا منظر ہو اور آپ کی امت کے گزرنے کی باری ہو، آپ کے غلاموں کی گزرنے کی باری ہو. کہاں سے؟ پل صراط سے. کتنا بڑا پل ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، پر کنارے پہ وہی لگے گا جس پر کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، جسے مصطفیٰ کی مدد حاصل ہوگی. حضور کی نگاہ کرم اور شفاعت کی برکت سے پل کو پار کرے گا. جبریل عرض کرتے ہیں حضور مشکل راستہ ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آپ کی امت نے بھی گزرنا ہے. تو حضور میں فقط یہ چاہتا ہوں میدان محشر میں جب آپ کی امت کے گزرنے کا وقت آئے مجھے اجازت مل جائے جبریل اپنے پر بچھا دے، تیرے نوری پروں پر مصطفیٰ کے غلام قدم رکھتے پار ہو جائیں. وہ کہا نا کسی نے پل سے گزارو، پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. پھر نوازش براق پر ہے. جب اعلان ہوا جبریل جاؤ جنت میں میرے یار کی سواری کا بندوبست کرو. طویل واقعہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا. اختصاراً ایک سواری لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جبریل نے لگام پکڑی ہوئی ہے، سرکار محو استراحت ہیں. حضور بیدار ہوئے، وضو فرمایا اور جو ہی سرکار نا سواری کے قریب آئے اور حضور نے ارادہ فرمایا. آیا کیا منظر تھا، کیا منظر تھا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ روح کا صرف واقعہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے بیداری کا واقعہ ہے. اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ صرف حضور کی روح نہیں، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور بات خواب کی نہیں، یار کا معراج بیداری کا معراج ہے. تو جب دیکھا نا، ایک روایت میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ 40,000 سال سے یہ براق جب حضور کی سواری کے لیے جس کا انتخاب ہو چکا ہے التجائیں کر رہا تھا، رو رو کے مانگ رہا تھا کہ شب معراج مصطفیٰ کی سواری کے لیے میرا انتخاب ہو. اب جب حضور کے سامنے آیا، حضور اس کے سامنے آئے نا، تو جو ہی وہ حضور سوار ہونے لگے نا، تو اس میں تھوڑی سی نا شیخی، تکبر نہیں کہتے، خوشی کے عالم میں ایسے ہی نا جیسے سیاستہ کی روایت ہے. میرے حضور نا ایک جانب صدیق اکبر ہیں اور ایک جانب حضرت عمر ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم کا یہ عظیم نفوس پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ احد پہ چڑھا نا، اور جو ہی سرکار نے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم یعنی شیخین نے حضور کی معیت میں اور صحبت میں جب احد پہاڑ پر قدم رکھا نا، احد پہاڑ ہلنے لگا. مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں اس میں حرکت کیسی تھی. حالانکہ پہاڑ ہے، پہاڑ ہلتے نہیں ہیں، زلزلہ آئے تو ہلتے ہیں، پر مصطفیٰ نے قدم رکھا، صدیق عمر نے قدم رکھے، ہلنے لگا. محدثین کہتے ہیں وہ ہل نہیں رہا تھا، وہ تو حضور کے قدموں کو چوم چوم کے وجد میں آ رہا تھا اور وجدانی کیفیت میں خوشی کا اظہار کر رہا تھا. اور جب وجد میں آیا نا تو جیسے ہمارے یہاں نا محفل میں کسی کو وجد آ جائے
تو جو صاحب حال ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتے ہیں، مسرت نصیح ہوتے ہیں، وہ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو تسلی مل جاتی ہے۔ احد جو لرزہ بر اندام ہوا، جھومنے لگا، وجدانی کیفیت اس پہ طاری ہوئی، حرکت اس پہ طاری ہوئی، مصطفیٰ کریم نے نہ اس وقت یا احد فإنک علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد رک جا، پہچانتا نہیں خدا کا نبی تیرے اوپر ہے، صدیق تیرے اوپر ہے، فاروق اعظم آئے ہیں، اب بھی ہل رہے ہو۔ بس سرکار کا ٹھوکر مارنا تھا کہ اس کا لرزہ ختم ہو گیا۔ ایسے حضور سواری فرمانے لگے، یہ بھی حرکت میں آیا، عرض کرتے ہیں حضور تکبر نہیں کر رہا، اپنی قسمت پہ جھوم رہا ہو، اپنی قسمت میں جھوم رہا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے توقف کیا، تو حضور نے پوچھا خیر تو اب کیوں؟ عرض کرتے حضور جاتے جاتے ایک آرزو ہے، میری بھی یہ خواہش ہے، یہ نوازش تو ہو گئی نا، شب معراج میرا انتخاب ہوا ہے حضور، یہ آپ کی معراج کی مجھ پر اللہ نے نوازش کی ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی اور حضور کی سواری کے لیے شب معراج میرا انتخاب ہوا۔ حضور ایک اور بھی عرض ہے، کریم آج لجپال کی رحمت جو جوش پر ہے، حضور میں ایک اور آرزو بھی ہے، میں اور کیا چاہتے ہو؟ حضور قیامت کے دن نا میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کے جرمت میں جب محبوب اللہ کے دربار میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور سارے انبیاء کی کرسیاں نیچے ہوگی اور یار کی کرسی رب کے دائیں جانب بلندی پہ ہوگی، تو حضور اس میدان محشر میں بھی اپنی سواری کے لیے حضور مجھے ہی قبول فرما لینا۔ سرکار فرماتے ہیں وعدہ ہو گیا ہے، یہ تیری آرزو بھی ہم نے قبول کر لی ہے، شب معراج بھی سواری تیری تجھے نصیب ہے، اور قیامت کے دن تیری پشت پہ ایک ہی سوار ہوگا، وہ رب کا محبوب ہے۔ پھر سرکار تیسری نوازش جملہ انبیاء و رسول پر ہے، جب حضور کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی، اور جو ہی حضور کی سواری فرشتوں کی جرمٹ میں نا مسجد اقصی میں پہنچی، انبیاء سارے کے سارے صف بستہ کھڑے ہیں، اور جو ہی مسجد اقصی میں حضور کی سواری پہنچی نا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کی ایک لالٹین ہے، چراغ ہے، روشن ہے، اور کیا عالم ہوگا اس وقت انوار کا، کہ بعض روایات میں 80,000، بعض میں 70,000 فرشتوں نے شمع جنت کی ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، اور اتنا بڑا مجمع مسجد اقصی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ 1,24,000 نبی بھی آئے ہیں، فرشتوں کا بھی بڑا اجتماع ہے، اور انوار کا عالم بھی بے مثال ہے۔ اتنے میں نا رب نے یار کے نور کی ایک تجلی کا اندازہ بھی کروا دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے چہرے انور پر جو 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ، وہ بھی سارا نہیں، تھوڑا سا رخ تاباں سے ہٹاؤ نا۔ جب حضور نے ہٹایا، حضور کے رخ انور کے اوپر جو 70,000 پردے تھے، ایک پردہ تھوڑا سا ہٹا تو یوں لگا کسی شمع کی روشنی نہیں ہے، ہر طرف نور چمک رہا ہے، رخ مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے، ہر طرف حضور کے چہرے انور کا نور چمک رہا ہے۔ جب مسجد اقصی میں سواری پہنچی، انبیاء نے اس نوازش پر جو جملے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے نا، وہ وہی ہیں جو آج اہل سنت کی مساجد سے ہر نماز کے ساتھ آپ سنتے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ یہ درود و سلام کے جرمت میں جملہ انبیاء نے میرے محبوب کا استقبال کیا۔
اب محفل سجی، نماز بعد جماعت ادا کی گئی۔ ابھی فرض تو ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی عرض کر دوں، 10 بندے اکٹھے ہو جائیں نا، 100 1000، شب معراج ہے، شب برات ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں محفل سجاتے ہیں وہاں خواہش ہوتی چلو یار بندے اکٹھے ہو گئے، بہانہ بن ہی گیا ہے، نماز تسبیح با جماعت نہ پڑھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نفلی جماعت نہیں ہے، اور ایک ہی جملہ ہے ان کے لیے، ابھی نماز تو فرض تھی نہیں۔ آپ سے میرا نماز تو فرض تھی نہیں۔ شب معراج انبیاء کو میرے نبی نے کیا پڑھایا تھا؟ تو پتہ چلا شب معراج فرض بعد میں ہوئی ہے، میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے تو نفلی نماز کی کروائی ہے سرکار۔ پھر 1 لاکھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی وہاں موجود ہیں، مصلی خالی ہے، پہلی خالی پڑا ہے، آدم نہیں آگے گئے، کلیم اللہ نہیں، روح اللہ نہیں، کلمت سارے پیچھے ہیں، کہ وہ سب کو پتا ہے آج اس مصلی کا مالک صرف ایک ہی ہے، وہ امام الانبیاء کی ذات برکات ہے۔ کہ سرکار نے امامت کے بعد محفل سجی، مختلف انبیاء نے خطبے دیے، یہ کتب سیرت میں یہ خطبات تقریریں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اختتام پر نا جیسے ہمارے ہاں محفل سجے نا تو صدر محفل آخر میں خطاب فرماتے ہیں، مہمان خصوصی کا خطاب آخری ہوتا ہے، تو آج تو مہمان خصوصی مسجد اقصی میں رب کے محبوب ہے۔ اب سب تقریریں کر چکے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی خطاب کیا، اب میرے حضور نے خطبہ دیا، بس خطبہ سنا کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ سنیں گے حضور کا خطبہ؟ آپ کی اس وقت سماعتیں کتنی خوش قسمت ہے، وہ واز سننے کو جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مسجد اقصی میں شب معراج آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں نے سنا تھا۔ اور کتنا بے مثال خطبہ ہے، حضور نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا ورفع لی ذکری ووضع عنی وزری وشرح لی صدری وسمانی رؤوفا ورحیما وجعلنی فاتحا وخاتما وجعل امتی خیر امہ وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون۔ دیگر انبیاء کے خطبے بھی میں نے پڑھے، میں نے حضور کا بے مثال خطاب بھی پڑھا ہے، جو اس ناچیز نے انالیسز کیا ہے، تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ جتنے نبیوں نے مسجد اقصی میں تقریریں کی، واز کیے، خطبے دیے میرے حضور کی صدارت میں، اور میرے آقا نے جو اکیلا خطبہ دیا، ان میں فرق کیا ہے؟ کسی نبی نے مسجد اقصی کتنے بڑے اجتماع میں میرے حضور کی صدارت میں کسی نبی نے اپنی امت کو یاد نہیں کیا۔ کسی نبی نے مسجد اقصی کے مجمع میں اپنی امت کو یاد نہیں کیا۔ ایک میرے آقا ہے، ایک تیرے نبی ہے جن کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، جہاں میرے حضور نے اپنی شان رحمت کا ذکر کیا، کافۃ للناس کا ذکر کیا، بلندی ذکر کا ذکر کیا، وشرح لی صدری کا ذکر کیا، وہاں میرے حضور نے اپنے ان غلاموں کا ذکر بھی فرمایا۔ پہلا ذکر حضور نے امت کا کیسے کیا؟ وجعل امتی خیر امہ، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، میرا مقام تو ہے ہی صحیح بلال، میری نسبت کا صدقہ میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے، میری امت کو ساری امت کا سردار بنا دیا ہے۔ وجعل امتی امتا وسطا، اور میری امت کو امت وسط بنایا ہے۔ اور تیسرا ہم الاولون، میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ آنے کے لحاظ سے آخر ہے، اور عظمت کے لحاظ سے خدا نے اول مقام عطا فرمایا ہے۔ بس ان اشعار کے ساتھ کہ ہم خوش قسمت ہیں، اس نبی کی امتی ہیں، یہ دنیا میں آئے ہیں
اپنے غلاموں کو یاد کیا ہے، یار سبز گنبد میں گیا ہے تو غلاموں کو یاد کیا ہے، محبوب شب معراج مسجد اقصی میں گئے ہیں تو اپنے غلاموں کو یاد کیا ہے۔ بس ان اشعار کے ساتھ آج کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بڑی محبت سے آپ انشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے، نہیں ایسے نہیں، ایسے بھی ہوگی معراج کی حاضری آپ کی طرف سے ہے حضور کی بارگاہ میں۔ گویا جمعہ مل کے حضور کی بارگاہ میں معراج النبی جشن معراج کا ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے، میں نے آپ کو نہیں کہا، ہم سے بدکار بھی ان کے ہیں امتی، ہم سے بدکار بھی ان کے ہیں امتی، امتی ان کا ہونے کو ترسے نبی، امتی ان کا ہونے کو ترسے نبی، ان کی نسبت سے حاصل ہوا یہ شرف، سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے، سچ پوچھو تو نسبت پورے قد سے جو کھڑا ہو۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا نا پورے قد سے، یہ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں نبیوں کے مجمع، مندوبین کون ہیں وہاں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، جبریل ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے ان غلاموں کا ہے۔ پھر کہو نا پورے قد سے، ابھی آئے نہیں ہیں پر آنے سے 1400 سال پہلے بھی آپ کا ذکر حضور کے دربار میں ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں میرے آقا تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔